بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 31 ہے نا؟ ہاں، بات چل رہی تھی اشارۃ النص کی. اشارۃ النص کا مطلب یہ ہے کہ عبارۃ النص سے جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے اسی عبارۃ النص کے ذیل سے، اس کے اشارے سے کوئی ایسی بات سمجھ میں آتی ہے جو بات جو ہے. اچھا، اشارۃ النص کا ہو گیا نا؟ ہاں، دلالۃ النص کی بات چل رہی تھی جی. ہاں خیر، اشارۃ النص کو بھی سن لیں واپس. تو اسی کے ذیل سے کچھ بات سمجھ میں آتی ہے، جیسے اس کی مثال للفقراء المہاجرین. اس کے بعد آیا تھا دلالۃ النص، یعنی نص کی دلالت جو لغت کے ذریعے لغت کے وضع کو جاننے والا اس سے مسئلہ نکالتا ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ علت کے عموم کی وجہ سے حکم بھی عام ہوتا ہے. تو دلالت النص کی جو علت ہوتی ہے وہ لغت کے ذریعے سمجھ میں آتی ہے، اس کو اجتہاد اور استنباط کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اس کی چند مثالیں دی گئی تھیں، اسی کی ایک تفریح آگے ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا صاحب؟ تو کل یہ بتایا گیا تھا کہ اگر کسی قوم کے پاس تعفیف اف کہنا بطور عزت کے ہے تو اس وقت ماں باپ کو اف کہنا کیا ہے؟ ثواب ہے. ماں باپ کو اف کہنا ثواب ہے، کیونکہ اف اللہ نے مت کہو کیوں فرمایا ہے؟ کیونکہ وہ تکلیف دینے کے مقصد سے تھا. یہ تو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف کا مطلب یہ ہے. تو آگے بتایا جا رہا ہے اسی طرح ہم نے کہا وَكَذَلِكَ قُلْنَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ. اسی طرح ہم نے کہا اللہ تعالیٰ کے قول میں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. آج جمعہ ہے نا؟ جمعے کے دن یہ آیت ذہن میں رکھو. اے ایمان والو، جب جمعے کے لیے آواز لگائی جائے من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. اسعوا امر ہے اور امر کے واسطے آتا ہے وجوب کے لیے آتا ہے. دوڑنا فرض ہے. سعی الی الجمعہ فرض ہے، یہ تو سب بولتے ہیں. وذروا البیع، اور بیع کو چھوڑ دو. وذروا ذر امر ہے، امر کے لیے آتا ہے وجوب کے لیے آتا ہے، تو بیع کو چھوڑنا ضروری ہے. پھر کوئی آدمی جو ہے جمعے کی اذان کے بعد بیع کرتا ہے تو وہ جائز نہیں ہے. بات کھلی واضح ہے. اسی کے دلالت النص سے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، کیا ہے دیکھیے. وَلَوْ فَرَضْنَا بَيْعًا لَا يَمْنَعُ الْعَاقِدِينَ عَنِ سَعِيِّ الْجُمْعَةِ، اگر ہم فرض کر لیں ایسی بیع کو جو عاقدین کو نہیں روکتی سعی الجمعہ سے. عاقدین کو نہیں روکتی. عاقدین مانے معاملہ کرنے والے. ایک بائع ہوتا ہے دوسرا مشتری ہوتا ہے، اس کو دونوں کیا بولتے ہیں آپس میں؟ عاقدین. سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں، تاجرین جیسا اردو میں بولا جاتا ہے، دو تاجر تو عاقدین اگر جو ہے بیع کر رہے ہیں اور سعی الجمعہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. مثال کے طور پر بائک پہ بیٹھ کے جمعے کی طرف جا رہے ہیں، جاتے جاتے کیا کر رہے ہیں؟ بات چیت ہو رہی ہے. چلانے والا آہستہ نہیں چلا رہا. یا اسی طرح پر جو ڈرائیور چلا رہا، سمجھو تھوڑی دیر کے لیے ڈرائیور چلا رہا ہے اور پیچھے دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں ڈیل چل رہی ہے. تو یہ جائز ہے نا؟ جائز ہے، بالکل جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کی طرف دوڑنے کا حکم فرمایا تاکہ سعی الجمعہ میں فرق نہ ہو. بیع کو چھوڑنے کا حکم فرمایا ہے تاکہ سعی الجمعہ میں فرق نہ ہو. کیا سعی الجمعہ میں فرق پڑ رہا؟ کیا نہیں پڑ رہا نا؟ فرق پڑ رہا. جمعے میں جانے میں دیر ہو رہی، یہ دونوں آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، ڈرائیور چلا رہا، ان لوگ بات کر رہے ہیں، پیچھے بیٹھ کے ڈیلنگ چل رہی، دیر ہو رہی جمعے کے پہنچنے میں نہیں ہو رہی. تو ایسی بیع، ایسی تجارت جو سعی سے روکے نہیں، جو سعی میں تاخیر نہ کرے، بالکل جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہاں پر دلالت النص سے بات واضح ہو رہی ہے کہ ذرو البیع کا مفہوم یہ ہے کہ اس بیع کو چھوڑ دینا ہے جو سعی میں رکاوٹ ڈالتی ہے. اس بیع کو چھوڑ دینا ہے. اگر ایسی بیع ہو جو سعی میں رکاوٹ نہ ڈالتی ہو تو اس کو چھوڑنے کی کوئی، اس کو چھوڑنا ضروری نہیں ہے. بولے بھیا اس بیع کو چھوڑنا ضروری ہے، کر سکتے ہیں بولو دیوانے. وَلَوْ فَرَضْنَا بَيْعًا، اور اگر ہم فرض کریں ایسی بیع کو لَا يَمْنَعُ الْعَاقِدَيْنِ، نہیں روکتی ہے عاقدین کو سعی الی الجمعہ سے، بِأَنْ كَانَا فِي سَفِينَةٍ، اس طور پر کہ وہ دونوں کشتی میں ہوں. اس زمانے میں کشتی جاتی تھی، کاریں نہیں تھی، تو کشتی کا ذکر کر رہے ہیں. کشتی جو ہے جامع مسجد کی طرف جاری، چلانے والا چلا رہا، چپو ہلا رہا، پیچھے بیٹھ کے دونوں جو آپس میں بیع کر رہے ہیں. جائز ہے نا؟ جائز ہے، کیونکہ صحیح میں دیر نہیں ہو رہی. تجری الی الجامع، جو جامع مسجد کی طرف دوڑ رہی ہے، لا یکرہ البیع، تو بیع مکروہ نہیں ہے. کہاں سے نکالے؟ یہ دلالت النص سے نکالے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ ہاں. وعلی ھذا قلنا، اسی بنا پر. اور شرعیات میں ایک مسئلہ، اگر جو ہے عرفان میاں قسم کھا لی میں اپنی بیوی کو نہیں ماروں گا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں اپنی بیوی کو نہیں ماروں گا، کیا کروں گا؟ نہیں ماروں گا. اس کے بعد جو ہے ڈال کے اس کے بالاں پکڑ کے کھینچ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ بالاں پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، اس کو کتر رہے ہیں، نوچ رہے ہیں.
چنڈیاں لے رہے ہیں، تو کیا ہے یہ جائز ہے؟ جائز نہیں۔ ارے قسم ٹوٹے گی نہیں ٹوٹے گی، قسم کھانا نام ہے انہیں، قسم ٹوٹ جائے گی۔ انہیں بولتا نہیں 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 مارا میں، یہ مارنے مارا، پوچھو ہاتھ لگایا نہیں، کیا کرا پھر؟ خطرہ کیا کرا؟ قطر دیا، گلا گھوڑ دیا، بالاں کھینچا، مارا تو نہیں بول سکتا ایسا؟ نہیں بول سکتا، کیونکہ وہاں پہ بھی نہیں مارنے کا مطلب کیا تھا؟ تکلیف نہیں پہنچا۔ سمجھ میں آ گیا نا سب؟ یہ بھی کہاں سے ثابت ہوگا؟ دلالت میں ثابت ہو گیا۔ اور ہر وہ شخص جو لغت کو جانتا ہے اسے معلوم ہے کہ مارنے کے مراد تکلیف دینا ہے۔ اچھا دوسری چیز ہے کہ اگر کوئی ایسی کیفیت ہوئی، انہیں قسم کھا لیا، ایک مرتبہ غلطی سے مار دیا تھا، بعد میں لوگ نصیحت کرے تو قسم کھا لیا میں اپنی بیوی کو بالکل نہیں ماروں گا، بعد میں کیا کر رہا؟ اس کو پھول سے مار رہا۔ کیسے مار رہا؟ پھول سے مار رہا، ہونٹوں سے مار رہا، تو قسم ٹوٹتی ہے؟ نہیں ٹوٹتی، حالانکہ مارا نہ بھی، لیکن چپ بول کے مار دیا، وہ بس سے مارا۔ ہاں یا جو ہے ہنستے ہنستے جو ہے ہلکا سا کلے پہ پیار سے مارا، جیسے چھوٹے بچوں کو مارتے ہیں کبھی کبھار بچوں کو چھیڑنے کے لیے، اگر ایسا کرا تو قسم ٹوٹی؟ کشمیری کیا مثال ہے؟ والا ہذا قلنا، اسی بنا پر ہم نے کہا، وہ خالی وہ بولنے کے بارے میں تھی میں یہاں، لا یضرب امرأتہ، وہ نہیں مارے گا اپنی بیوی کو، فمد شعرها، کھینچا اس کے بال، شعر بولے تو بال، مدہ کھینچا، او عضھا، یا اس کو چبایا، چبانا مطلب کترنا، ڈال کے کتر دیا، او خنقھا، یا اس کا گلا گھوٹا، خنقھا بولے تو گلا گھوٹنا، یحنث، حانث ہو جائے گا، اذا کان بوجہ الایلام، جبکہ وہ تکلیف دینے کے طریقے پر تھا۔ ظاہر سی بات ہے، بالا کیوں کھینچتے ہوئے؟ پیار سے نہیں، ڈال کے کھینچا چوٹی۔ عورتیں لڑ لی تو آپس میں کیا کرتے؟ چوٹیاں کھینچ لیتے۔ ولو وجد صورت الضرب، اور اگر اس کا اپوزٹ، اور اگر مارنے کی صورت پائی گئی، مارنے کی صورت پائی گئی لیکن تکلیف دینے کے واسطے نہیں، پیار سے، لیکن پیار سے، اس واسطے اسی کو میں بولا ہونٹوں سے مارا۔ کوئی بولا اپنی بیوی کو بہت غصہ ہے تو کیا کرنا؟ میں بولا گلاب لے کے مار دو، یا کیا ہے؟ بہت غصہ ہے تو گلاب کا پھول لاؤ مار دو، قسم نہیں توڑتی۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اور صورت ضرب پائی گئی اور بال کھینچنے کی، عند الملاعبتی، کھیل کے طور پر، ملاعبت مانے آپس میں کھیلنا، لعب یلعب مانے کھیلنا، ملاعبت ایک دوسرے سے کھیلنا، وہ کب ہوتا ہے؟ وہ جماع کے وقت ہوتا ہے، یا اس وقت جو ہے پیار سے جو ہے بالوں پہ ہاتھ رکھا گیا تھا، کھینچ دیا، بولی انہیں ارے سوری بول دیا، کیا بولا؟ تو وہ مارنے کی صورت پائی تو گئی، لیکن وہ کیسا تھا؟ وہ محبت سے تھا، پیار سے تھا۔ دون الایلام، ہاں نہیں ہے، نہیں آخری فضل کے سامنے بولا بھی نہیں ہے، دون الایلام، نہ کہ تکلیف دینے کے طریقے پر، لا یحنث، حانث نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو خلاصہ کیا ہے یہاں پر بھی دلالت میں سے کیا بات ثابت ہو گئی؟ مارنا مقصد تکلیف دینا، مارنے کا مقصد کیا تھا؟ ہر کوئی سمجھتا، اس کے لیے جو اجتہاد کی، اس کے لیے جو ہے بڑے استنباط کی اور بڑے مجتہد ہونے کی ضرورت۔ آگے دیکھو، ومن حلف لا یضرب فلانا، اور اگر کسی نے قسم کھایا نہیں مارے گا فلاں کو، کیا قسم کھایا بھائی؟ فلاں کو نہیں مارے گا، لیکن کیا کر رہا؟ فضربہ بعد موتہ، اس کے بعد انہیں مرنے کے بعد جا کے مار رہا، ہنٹر لے کے دھنا دھن لاش کو، تو کیا ہوتا؟ قسم ٹوٹی؟ ارے پڑا نام ہے اوپر سے، نہیں ٹوٹی، کیوں نہیں ٹوٹی؟ مردے کو تکلیف ہوتی کیا؟ تو اس کو مارنا کہاں ہوگا؟ انہیں تو چلے گا ہوا میں، وہ حالی اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، تو سمجھ میری بات؟ ہاں جیسے عورتیں کیا کرتی معلوم ہے؟ بھائی ہے، بہن سے نہیں ملا تو انہیں بھی کیا کرتی؟ میں تیرے سے ملوں گی نہیں، قسم کا، تو مرے تو بھی نہیں آؤں گی، ایسے الفاظ سے کیا کرتے؟ میں تیرے سے کبھی نہیں ملوں گی، میں تیرے سے بات نہیں کروں گی، قسم کھا لی۔ کیا قسم کھا لی؟ بہن میں تیرے سے بات نہیں کروں گی، اچانک جو ہے ہارٹ اٹیک ہو گیا، بھائی مر گیا، اب آ کے جو ہے مردے سے بات کر رہی، بھیا تم بہت اچھے تھے، تم فلاں تھے، تم چنا تھے، تو کیا قسم ٹوٹ گئی؟ نہیں دنیا مر گیا، اور کیا بات کر سکتا؟ آئی بات سمجھ میں؟ وہ بھی میں نے بول رہا ہوں کتاب میں ہے، جو قسم کھایا کہ نہیں مارے گا فلاں کو، فضربہ بعد موتہ، اس کو مارا اس کے مرنے کے بعد، لا یحنث، حانث نہیں ہوگا، کیوں؟ لانعدام معنی الضرب، ضرب کے معنی نہ ہونے کی وجہ سے، مارنے کے معنی ہے یا باقی نہیں، وہ الایلام، اور وہ تکلیف دینا ہے، اور تکلیف کہاں سے ہوتی ہے؟ ہوتی ہے۔ وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَتَكَلَّمُ فُلَانًا، اسی طرح اگر قسم کھایا کہ فلاں سے بات نہیں کرے گا، فلاں سے، فَكَلَّمَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، تو انہیں اس سے بات کرا اس کے مرنے کے بعد، کب بات کر رہا؟ مرنے کے بعد بات کر رہا کہ
ابھی جب مثال دیا میں، بہن بول رہی بھیا ایسے تھے، بھیا ویسے تھے، کیا کروں، میں نہیں آ سکی، میرے کو معاف کرو، انہیں سن رہا ایسا لا یحنث، حانث نہیں ہوگا، لعدم الافہام، سمجھانا نہ پائے جانے کی وجہ سے، انہیں بول رہی یا وہ شخص ہے کوئی مرد بول رہا لیکن اس کو سمجھا سک رہا کیا نہیں سمجھا سک رہا. صحیح ہے کیا؟ دیکھو جھگاش آدمی ہے یار، تم اٹھاؤ سیدھا رکھنے آج تک نہیں آیا. ٹھیک ہے، وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَتَكَلَّمُ فُلَانٌ، ہو گیا نا وہ بھی اعتباری هذا المعنى يقال اذا حلف لا يأكل لحما فأكل لحم السمك او الجراد لا يحنث. اسی بنا پر اگر کوئی قسم کھایا کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا، وہ گوشت نہیں کھائے گا، قسم کھا لحم نہیں کھائے گا، وہ قسم کھا لے، لیکن بعد میں انہیں کھا رہا ہے، کیا کھا رہا ہے؟ مچھلی کا گوشت کھا رہا ہے، حالانکہ وہ بھی گوشت ہی ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے جو لغت ہے جاننے والا وہ سمجھتا ہے کہ مچھلی کا گوشت در حقیقت گوشت نہیں ہے، کیونکہ گوشت وہ ہوتا ہے جو خون سے پایا جاتا ہے. اب مچھلی کے اندر جو ہے بہنے والا خون موجود نہیں ہوتا، اس وجہ سے مچھلی کاٹ دو تیزی کے ساتھ جو ہے خون نہیں نکلتا. زندہ مچھلی کو اگر آپ کاٹو تو تیز جو ہے بہتا ہوا خون نہیں نکلتا، تھوڑا بہت رہتا ہے لیکن وہ جو ہے مکمل خون نہیں کہا جاتا. تو اسی وجہ سے جو ہے قسم اس کی نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ بہنے والا خون اس میں نہیں ہوتا. یہ بولنا چاہتے ہیں. جب قسم کھایا کہ نہیں کھائے گا گوشت، اس نے کھایا مچھلی کا گوشت یا ٹڈی کا، ٹڈی کس سے بولتے ہیں؟ وہ ٹڈے رہتے چھوٹے چھوٹے، پاکستان میں آئے تھے اس سے پہلے. ہاں، لا یحنث، حانث نہیں ہوگا. ولو اکل لحم الخنزیر او الانسان یحنث، اور اگر نعوذ باللہ اس نے کھا لیا خنزیر کا گوشت، پوک بولتے ہیں اس کو، کیا بولتے ہیں؟ پوک، PORK، پوک، یا جو انسان کا گوشت نعوذ باللہ، تو کیا ہو جاتا ہے؟ حانث ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ حقیقتاً گوشت ہے، اگرچہ کہ حرام ہے لیکن ہے. لأن العالم بأول السماع يعلم أن الحامل على هذا اليمين إنما هو الاحتراز عما ينشأ من الدم. اس لیے کہ اول سماع سے جاننے والا، اول سماع سے جیسے ہی کوئی لفظ یہ سنا، وہ جاننے والا یہ جانتا ہے کہ اس قسم پر ابھارنے والی چیز وہ جو ہے بچنا ہے اس چیز سے جو خون سے پیدا ہوتی ہے. ابھی میں بولا نا مچھلی جو ہے ڈائریکٹ بہنے والے خون سے پیدا نہیں ہوتی، ٹڈی کے اندر بہنے والا خون نہیں ہوتا. فَيَكُونُ الْاحْتِرَازُ عَنْ تَنَاوُلِ الدَّمَوِيَّاتِ، لہذا بچنا ہے دمویات کے کھانے سے. تناول کھانا، تناول طعام نہیں بولتے رقوں میں، تناول طعام ما حضر. اسی طرح پر جو ہے تو یہاں پر بھی انہیں خون، لحم بول کر کیا مراد لیا تھا عربی میں؟ گوشت بول کر کیا مراد لیا تھا؟ ایسے جانوروں کا گوشت جس میں خون بہنے والا موجود ہو، اس کو بولتے ہیں دمویات. دم سے دمویات، دم بولے تو خون، دموی بولے تو خون سے بڑھنے والے، خون سے بڑھنے مطلب جن میں بہنے والا خون رہتا ہے. فَيُدَارُ الْحُكْمُ عَلَى ذَلِكَ، لہذا حکم کا مدار اسی پر ہوگا. حکم کا مدار کس پر ہوگا؟ خون کے جانوروں پر حکم کا مدار ہوگا. کیا بولا تھا انہیں؟ لحم بولا. تو خلاصہ کیا ہوا؟ دلالۃ النص کا خلاصہ بس یہ ہے کہ جو ہے لغت کے ذریعے ایسی علت ہے جو سمجھ میں آتی ہے، لغت کے ذریعے کوئی علت سمجھ میں آتی ہے، وہ علت جہاں جہاں عام رہے گی حکم وہاں پر عام رہے گا، اس کے لیے اجتہاد اور استنباط کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اب تک کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. عبارت النص ہو گئی، اشارت النص ہو گئی، دلالت النص ہو گئی. اب آگے مقتضا النص پڑھ لیں گے. چل نہ تو نہیں ہے نا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.